محمد وآل محمد صلوات. معزز حضرات، اجازت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی محترم معظم محتشم حضرات کرام، دل روشن چہرے، تابندہ چہرے، اس پاک محفل میرے سامنے تشریف فرماؤ. میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ مومنین و مومنات، حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرماؤ، ایک بار پورے خوشبو و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات کا مظاہرہ کرتی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار کی پاک ذات تے چھلکتی ہوئی صلوات پڑھو. پہلے دوستو عرض کر رہے ہیں کہ ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے. کس بنیاد پر میں نے ایسا کہہ دیا؟ توجہ ہے؟ ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے، ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں، اور جنبش میرا ایمان، میرا عقیدہ، میری باطن کی آواز سچے دے دربار سچی گل کرتا ہے کہ ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے، ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں، اور جنبش وہی دیتے ہیں میرے دار نفس کو. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں بول رہا ہوں. پہلے دوستو مجمع کو کہ مختصر ہے نسبتاً، لیکن ہر چہرے سے میری نگاہ ہے اور اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی اگر میں یہ آنکھاں تھوڑی چیزیں دیدار کرنے سے بعد اگر یہ آنکھاں پہلے حق ہوتی کہ مجمع مختصر ہونے کے نال نال منتخب بھی ہے. ہر بندہ حسن ہوش ہے. بہت احترام ہے صاحبان امامہ کا، صاحب تشریف فرماتے ہیں. میرے بات میں ایک بات ہے، میری عادت ہے کہ میں اس بات ذکر کی ابتدا اس وحدہ لا شریک غالب علی کل غالب قادر مطلق رب الارباب کی پاک حمد تو کرتا دیاں جڑا لائق ہے حمد ہے. بس میری یہ گزارش ہے، اگر میری کیتی ہوئی گل کا دل لطف آوے، ذہن قبول فرماوے، تو پھر نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے. اللہ نے زبان دیتی ہے لوگوں نے گلے شکوے بھی استعمال کرنے، اور بھی مقصد گھٹیا مقصد میں زبان استعمال ہوتی ہے دنیا دار. لیکن ذکر علی، ذکر اہل بیت کے دوران اگر زبان گھونگ رہے تو میں اس کو بدقسمتی ہی آپ سکتا اور کوئی نہ تو ذرا بولتے رہنا. میں اس گل کی ضمانت دینا کہ مجلس سے حسین، مجلس سے اہل بیت ایک تھوڑا بولنا سین بطول کو بڑا پسند ہے اور عبادت میں شامل ہے. تھوڑا میری عادت ہے میں اس پاک نام کی ابتدا شان توحید تو کرتا ہوں. توحید، رسالت، امامت، پھر حسینیت.
اور پھر جڑی نظم پڑھنا مقصود ہوئے یعنی قصیدہ اس سے کچھ سیاق و سباق بیان کر کے اس کی موضوع یا عنوان کی وضاحت کر کے اس کی بنیاد ہوتی میں نظم پڑھنا. لیکن آج میں ذرا اپنے تمہیدی بیان اختصار دینا چاہنا مختصر کرنا چاہنا تاکہ بہت جلدی تو ہم قصیدے تک لے جاؤں. بہت سارے نوجوان بچے نوکری میں ملے بڑی محبت اور اظہار فرمائے اور انہوں نے کچھ فرمائشاں نے میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے اس باقیدہ جذبات میں ٹھکراؤں یا اپنی مرضی ٹھوسا. میں چاہنا کہ ان حکم کی تعمیر واجب سمجھ کے کرا اور مجلسی بھی تکمیل ہو. تو میں ایک ایسے قدے کا انتخاب کیتا ہے کہ جڑا ایک قدہ میری ان تمام تمہیدی ضروریات کو پورا کر دے یعنی شان توحید کو لے کے شان امامت تک تاکہ میں پھر بہت جلدی دونوں قصیدے تک لے جاؤں. پہلے دوستوں میری ذاکرین دور حالت ذاکرین کے درمیان کچھ پہچان ہے. میری زبان روایتی ذاکرہ تو مختلف ہے, میرا انداز بیان مختلف ہے. تسی میرے تو بہتر اس گل کو جانتے ہو. تسی میرے واسطے پرائے نہیں, میں تھوڑے واسطے بیگانہ نہیں. میں نے چیزیں دیکھتا رہنا راولپنڈی مری مختلف مقامات اور دوست پیارے بچے میرے نام بہت مانوس ہو, ضروری محبت حاصل ہے جس پر میرے یقین ہے. میں ایک ایسا قدر انتخاب کیتا ہے میری پہچان ہے سب تو پہلے مہذب اور شائستہ زبان کا استعمال ہے. دوسرے نمبر پہ اچھا عمدہ اور اعلیٰ شعر جتنی میری چھوٹی جی ادنا حیثیت ہے اس کے اندر رہ کے دعویٰ آپس ہے فضول ہے. میری یہ کاغذ ہوتی کہ اچھا اور عمدہ شعر ایسا شعر جڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور کے تقاضے کو پورا کرے اور نئی بڑی لکھی نسل واسطے بھی قابل قبول ہو گئے. یہ چیزیں میری پہچان کا سبب بنے. ان حوالے میں سمال فرمانا ہے تو شان توحید میں قدر کا انتخاب کیتا ہے جس سے میری تمام تمہیدی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. توجہ فرمانا اگر میری کی ہوئی گل میں دل لطف آئے ذہن قبول فرماوے تو نظر مولا ریاض حسین دوبارہ اپیل کر رہے ہیں کہ پھر زبان کو مسلط فرمائے پھر بول. توجہ فرمانا موضوع ہے شان توحید. تو آج کر رہا کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. توجہ فرمانا میرا تھوڑے پاس نہیں جانا پھر عرض کر دیں کہ فرما دیں کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. مثل ثانی ایک لفظ استعمال ہے ادراک. ادراک میں ہے عقل شعور مد فہم و فراست. لیکن ادراک تو مانا یہ ہے کہ فلاں بندے نے اس کا ادراک نہیں ہے اس کو آگاہی نہیں وہ جانتا نہیں. کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. ارے ادراک سے ہی آلہ تیری حمد و ثنا ہے. ادراک سے ہی آلہ تیری حمد و ثنا ہے. اور میں سب ہو رہا تمام تمہیدی ضروریات کو توجہ فرمانے میرے پاس کھول کے بولنا کھل کے بولنا کہ 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے. 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے. اور میرا اللہ تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے. الحمدللہ کہ میں تیرے دیدار کر سکے ممکن ہو سکے میں تو تم سے میں اپنے بیٹے مجتبہ ہے تو سرخرو ہو سکے. ایک شعر مرشد و مولا دی شان کا کہ میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے شعر خواہ میرا بھائی خواہ انتخاب لیکن یہ میری پہچان توجہ فرمانا کہ میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے. فلک پہ ذکر ہے قرآن سے حوالہ ہے.
شگفتہ کرنا چاہتے ہیں، گرمی بڑی میں بھی محسوس کر رہا ہوں، عمر رسیدہ بھی نہ میرا، بڑھاپا بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کی نفی نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھو مایوسی کبھی نہیں ہوئی، کیوں کہ بڑھاپا یقیناً ہے، یہ اس کی عطا، لیکن یاد رکھو ذکر آل محمد کے ذکر علی کے دوران میں کبھی بھی بڑھاپے کو اپنے دے غالب ہونے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ گر ذکر علی میں جوان رہتا ہے، احساس ضعیفی کا کہاں رہتا ہے، اور اس نام سے ہو جس کا تعلق شفقت، پیری میں بھی وہ شخص جوان رہتا ہے۔ لیکن محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرے مولا نے فرمایا کہ بڑھے آتے جنت بھی نہیں جانا، جنت بھی جوانے، تو میں بڑھا ہو کے تھوڑا جوان بڑھ کے اگر کابش کر دو خان دی تو تھی جوان ہو کے میرے جوانی اپنی نام ذرا جھلک دکھا گیا ہے کہ تھی بیدار بیٹھے ہو، جوان میرے حوصلے ذرا بلند رکھو۔ میرے علی کا زمانے میں بہت بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے، قرآن سے حوالہ ہے، میں اور ذرا تھوڑی طبیعت میں شروع تک کروا دے، 2 دن سے پیش کرے اور پھر جلدی قصیدہ کہ ہماری بزم میں وہ کس طرح سے آ جائیں۔ میں کلا بیٹھے نہیں، خطابت دے وچ بولن دے گفتار دے وچ ایک ہے فن کنایا، اشارے نال گل کرنا، میرے تھوڑے درمیان گل ہے، میں آخری یہ تو سمجھنی اور تم سمجھو، میں لفظ وہ جنواز استعمال کیتا میری قوم سے بچے جان گیا، تو عرض کر رہے ہیں کہ ہماری بزم میں وہ کس طرح سے آ جائے، ارے نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا، نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا ہے، اور نہ دیکھ پاؤ گے، وہ میرا حلف کوئی نہیں، جنہوں نے واسطے میں بہت الگ استعمال کیتا ہے، میں مخاطب کوئی کہ نہ دیکھ پاؤ گے مولا کی پیاری صورت، نہ دیکھ پاؤ گے مولا کی بھولی صورت کو، کیوں؟ تمہاری آنکھوں میں بغض علی کا زیادہ ہے، اور محاورے کا استعمال جیسے شاعری کا اسرار الرموز تو واقف نہیں، تو میرے تو بہتر دھیان دو، محاورے کا استعمال ایک خوبصورت اور مشکل سنت کا سفر کی وجہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کے لال سے، شیر سننا بھائی، کہ علی کے لال سے یہ ذوالفقار کہتی تھی، علی کے لال سے یہ ذوالفقار کہتی تھی، کیا یہ فوج شام میرے منہ کا ایک والا ہے، بس آخری جس طرح تسی اشعار میں تھوڑی اشعار کی سوچتے اس نوعیت میں تھوڑی طبیعت بیدار اور ماحول سے گفتگو ہو جائے۔ ہوں میں جس محبت نہ تسی میری ناقص زبان پہ اپنی مرشد تھی ملاد آباد نارے کہ ہم نے سماعت کی اتنے اشعار سنے نہیں، میں اس پر یقیناً متاثر ہوں، میں بھی انسانوں فطرت انسانی کا دکھاتا ہے، میرا دل ہے ایک آخری قطع پیش کر اور پھر میں قصیدہ پڑھا کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے، کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، میں سیرہ باہر استعمال کی جب وہ میں جمع سیرہ ان استعمال کر رہا ہوں انہیں کے لیے، کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، اور ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، کیوں؟ یزید مر گیا، کچھ رشتے دار باقی ہیں۔ لو بھائی، چونکہ مجلس
دیکھو اس مجلس میں تمام انبیاء کے تذکرے ہونے، ولیاں نے قصے بیان کیے، معصومین کی عظمت و شان، انبیاء پاک پاک لیکن یاد رکھو کہ مجلس حسین بھی ہے، تو حسینیت کے حوالے نال میں شعر پیش کر رہا ہوں، ایک شعر پڑھ دیں بسم اللہ صرف میرے شعر میں کسی شاید میرا اس دور کا انتہائی پسندیدہ ترین کرتا ہے، میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکار حسین دی شان صدیوں تو لوگ لکھتے آ رہے ہیں، کلمہ چل رہی ہیں، کتاباں پڑھیے جا رہی ہیں، تو عرض کر رہا ہوں کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، توجہ ہے نا؟ میں انہیں قصیدہ پیش کرنے میں تمہیں ٹھنڈے نہیں ہوتے، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا۔ جدہ کی گہرائی تک پہنچانا مقصود رسانی ہے۔ دو لفظ سے استعمال، ایک باب میں نے دروازہ، دوسرا ہے دستک دینا، لکن باب کرنا، دروازہ کھٹکانا، دھوپا کھٹکانا۔ تو اب کرنے چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، اور باب جنت پر نمازیں دستکیں دے گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا۔ بہت ساری فرمائش ہیں، لیکن پہلے میں ایک مسجد قبلہ صاحب کی تشریف فرمانے، بہت خوبصورت اجتماع ہے، بہت خوبصورت سماعت ہے، سماعت میں بڑا مطمئن ہوں، اور میرے نزدیک سماعت کو بڑی اہمیت ہے، میں سماعت کو بڑی اہمیت ہے۔ اگر تھوڑے سامنے ہیرے جواہرات بھی بکھیرے جان کسی کے سامنے، اگر اس کا قدر دان ہی کوئی نہ ہو تو سب کچھ مٹی کی طرح ہے، اس وقت سے سماعت کو میرے نزدیک بڑی ہے۔ ایک ایسا موضوع جس کو میں شروع کر رہا ہوں، ایک ایسا موضوع جہاں ایک پنجاب ایک علمی اور ادبی حلقے کی فرمائش میں مسلسل 11 برس تو لکھ بھی نہیں آتے پڑھ بھی، اور اس حوالے میں اس ادبی حلقے ایک بار نہیں 2 بار گولڈن ایوارڈ بھی حاصل کر چکا۔ اس سال 11ویں سال میرے دوسرے شعراء کی معاونت کے نال، اشتراکیت کے نال جی میں نظم یاد کی اور بڑی وہ نظم میں تمہاری خدمت یاد پیش کرنی۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے شان مادر مرتضیٰ۔ کھل جاؤ بھائی ذرا، گرمی زیادہ، گرمی ہے کچھ محسوس کر رہے ہو، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن امید رکھنا کہ سرکار علی کی میلاد کی گرمی اس سال کی گرمی دکھا دیتی۔ موضوع کیا ہے؟ شان مادر مرتضیٰ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ۔ اس واسطے میں بڑی بڑی مثال کے طور پہ میری نظم جی جلسیاں کی زینت بنی، مجالس روایتی مجالس کی زینت بنی، وہ بڑی مقبول ہوئی تھوڑے درمیان۔ فاطمہ بنت اسد عصمت کا کہنا آپ ہے، شان یہ کم تو نہیں، ہم نام زہرا آپ ہے۔ پھر ایک نظم ہے کہ فاطمہ بنت اسد جب کبھی عنوان آئے، میری سوچوں میں ہر ایک سمت سے قرآن آئے۔ اسی طرح بہت ساری نظمیں لکھی، میرا ایک مقصد ہے ان جی اس سال میں نظم پڑھی وہ خدمت یادی میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اس سے ایک لفظ اس کا استعمال ہے، اس کی تکرار ہے، وہ ہے حرم۔ اور توجہ میرے پاس رکھنا میرے بچے،
یعنی میں کہا کہ اپنے ذہن کے خدینے محفوظ کرنا اس کا تعلق ایسے لطف اندوز ہونے والے لفظ استعمال کیتا ہے حرم جہے دو دن مانے حرم دے اس وقت میرے مقصود ہے وہ میں تمہیں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا معنی دے ہے حرم دا زوجہ اہلیہ بیگم بیوی گھر والی ٹبر توجہ ہے میرے پاس وائف توجہ ہے. حرم دا معنی ہے گھر والی زوجہ کہ بھئی یہ بیوی میرا حرم ہے میرے بچے دی ماں. دوسرا حرم دا معنی ہے چار دیواری. چار دیواری ایک ہوندے معنی ایک ہوندے مفہوم. معنی ہے چار دیواری لیکن اس کے اندر بہت سارے مفہوم پنہان ہیں. مثلا ایک ہے ادب حیا ادب محاورت میں استعمال کیتا ہے کرتے ہیں لوگ کے چادر اور چار دیواری کو پامال کر دیتا فلاں بندے. اس تو مراد ہے پردہ حیا ادب پاکیزگی نگاہ عزت نفس اس ساری اس کے اندر موجود ہے. پھر ایک معنی ہے ادب کا بہت شکریہ. ادب کا معنی ہے حرم کا معنی ہے کعبہ. کعبہ بڑی آخری ایسی اس دن معنی میں تھوڑے دن میں خوب جیتے توجہ فرمانا کہ مجاہد پیش کرنے سعادت حاصل کر رہا. ایک ملنگ ایک مولائی ایک عاشق علی تھوڑے درمیان پورے بلند آواز نہ فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب یکسو ہو کے ہم مان ہو کے ایسا نعرہ لگاؤ جو نعرہ لگاؤ کا حق ہے. زینت منزل سمجھ کے ہر گناہ کا ازالہ کا سفر کر کے بخشش کا وسیلہ سمجھ کے مل جل کے سب حالات ایک ایسی سلوات پڑھو جنہیں سلوات پڑھنا لگے. عنوان آج کے دن جو دیو داستان ہے مصر اول توجہ رکھنا ہاں بھائی. عنوان آج کے دن جو دیو داستان ہے. عنوان آج کے دن جو دیو داستان ہے. عنوان آج کے دن جو دیو داستان آج کے
موجود ہے شوہر توجہ میرے پاس رکھنا ہم بھائی براہ راست شیر دینا ہم کلام ہم بھائی تیرے سر کے تاج کا بھی مقصود خود چلی ہے تیرے سر کے تاج کا بھی مقصود خود چلی ہے تیرے سر کے تاج کا بھی مقصود خود چلی ہے جو ہے گھر میں سب سے چھوٹا تیرا وہ پتر علی تیرے سر کے تاج کا بھی مقصود خود چلی ہے تیرے سر کے تاج کا بھی مقصود خود چلی ہے جو ہے گھر میں سب سے چھوٹا تیرا وہ پتر علی ہے 14 ہے سب کے حاکم تو ان کی حکمراں بہت خوبصورت سماعت ہے میرا حوصلہ جلدی بڑھا دیتا ہے میری تھکن دور کر دیتی ہے بہت جوانی امام توجہ رکھنا میرے پاس اور میں دوسرا سے اجتماعی کی عظمت و شان ہے اس خاندان کے حوالے میں اس سے حوالے میں شان مادر مبتدا اذکار توجہ رکھنا ہاں بھائی ایک لفظ استعمال کیتا ہے رفت میں نے بلندی اور دوسرا حادثہ بیان میں استعمال اس کی خوبصورتی نے ان پہ سے نظر رکھا توجہ رکھنا ہاں بھائی جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے جس نے جسے بھی پایا پھر دوران جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے ہاتھوں میں ہے محمد قدموں تلے علی جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے ہاتھوں میں ہے محمد قدموں تلے علی ہے یعنی زمین پر یہ رفعت کا آسمان بہت خوبصورت سماعت ہے اور میں شیروں پیش کر دے میں اس کا دل قرار دینا دل نظر اس سے میں سین باغ تھی حسب نسل پیش کر دے حضرت مرتضیٰ حسب نسل پیش کر دے کیوے ہاں بھائی جرت کے دیس میں ہے واجب ادب اسی کا جرت کے دیس میں ہے واجب ادب اسی کا امکان میں کہاں ہے ایسا نسب کسی کا امکان میں کہاں ہے ایسا نسب کسی کا ایک شیر کی ہے بیٹی ایک شیر
واسطے پڑھنے میں سے ہر جگہ نہیں پڑھتا. بسم اللہ. بڑی اپروچ دیتی ہے, بڑی اپروچ. عادت کے حوالے نال, مانیت مفہوم دے تک پہنچنے کے حوالے نال, سماعت کے حوالے نال, ذوق سلیم کے حوالے نال, اس لیے میرے مجبور کیا کہ شیر میں تھوڑی خدمت ضرور پیش کروں. ذرا تھوڑا جہا باریکی کا حاملے توجہ میرے پاس رکھو. ایک لفظ استعمال کیتا ہے الفا. الفا میں نے آلہ, آلہ میں نے کیا آلہ, لیکن ہماری ادب الفا ذرا زیادہ شائستہ اور مخلص ہے. الفا استعمال کیتا ہے. دوسرا لفظ ہے قائم. قائم تو مراد ہے قائم آل محمد امام زمان. اور اس کی آخری لائن میں منظر بنا کے کمال کرنا ہے. ہاں بھائی, توحید کی طرح ہے الفا مزاج اس کا. توحید کی طرح ہے. توحید کی طرح ہے الفا مزاج اس کا. توحید کی طرح ہے الفا مزاج اس کا. قائم کی شکل میں ہے جیون میرا جس کا. قائم کی شکل میں ہے جیون میرا جس کا. صدیاں گزر گئی ہے اس کا پتر جوان. توحید کی طرح ہے الفا مزاج اس کا. توحید کی طرح ہے الفا مزاج اس کا. قائم کی شکل میں ہے جیون میرا جس کا. صدیاں گزر گئی ہے اس کا پتر جوان. میرے بچے کی بہت زیادہ ہے. بسم اللہ. اور میں فرمائش کے بھی ایک دم انتظام رکھا ہوں. اچھا, بڑی مدت ہے. اگر یاد ہے کیونکہ بڑی دیر ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں. میرے فقیر کی بڑی کمزور نادان تھکی ہوئی آواز. بسم اللہ. اپنے مرشد کے بعد ملاد حوالے نہ مگر اگر میں اس واسطے تھوڑا شکریہ ادا نہ کروں کہ میں ایک نظریاتی انسان ہوں, پھر میرے نزدیک کم دردی ہوتی ہے. میں مولانا بہت شکر ہوں. میری دعا ہے کہ مولا اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جی بزرگ بیٹھے انہوں کا سایہ سارے سیٹ تعلیم سلامت ہے. نوجوانوں میں جوانیاں سلامت ہے. اعلیٰ کے ساتھ ہم بچے شاندار مسلم بہترین آزاد انسان والی فرمائش ہے. ایک لفظ ہے, ایک سلوگن سمجھے کتاب یا علی ہم تو تیرے بند کیتا ہے. بڑی مدت ہو گئی میں چھوڑ چکا ہوں.
اس سے ملے نہیں اللہ کرے کو دین میں جا جانو شیر تھوڑے حکم تعمیل واسطے بینک سے جائے ہم تو تیرے ہیں اے ملنگ آخر جنہوں نے کلو ہم اثاثہ صرف اور صرف عشق علی جی ہم تو تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے اور میں تیرے یہ انسانوں میں آئے سارے تیرے ہم کو وسیلہ اسے سلوکن میں ایک چیز اور اس میں ردیف کرا دیتا ہے آؤ دنیا کے حاجت روایا علی 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 دنیا کے حاجت روایا دوایا علی دنیا کے حاجت دوایا علی معاشرے کے مشکل کشایا علی نظر کرم ہو درایا علی ہم تیرے ہیں دنیا واسطے حاجت والا استعمال کیونکہ دنیا میں جو حاجت والے حاجات کو پورا کرنے والا یہ آخرت میں مشکل کشان دول رکھنا پھر پڑو بھائی دنیا کے حاجت روایا علی دنیا کے حاجت روایا علی معاشرے کے مشکل کشایا علی نظر کرم ہو درایا علی ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہاں جی اور تمہیں بات کہ وہ شریف شروع کر دیتا ہی ہاں جی موضوع دنیا کیا ہے قبر کا منظر پیش کر رہے ہیں ہر کس طرح قبر دل جان میرے دیکھ جو نکل چکا ہے بچری محمد شیر دنیا میں جو لوگ چلتے رہے تیرے بظاہر تیری چال سے استعمال مجبوری اور مشکل کے بچ وہ بندہ آخر ہے ہم تیرے جس کا کوئی ہو چارہ نہیں چلتا رہا کر دوں پیش نظر رکھنا وہ لوگ تیرے دنیا دے میرے تیرے کائنات مرشد علی دی شان ذرا بھر بھی شک کی گنجائش رکھتے ہیں اور اس واسطے دلیلاں جھوٹ رہے میں انہاں کی گل کر رہا جس قبر جانا دے کے ہونا ہے ہاں بھائی دنیا میں جو لوگ چلتے رہے تیرے بظاہر تیری جان سے دنیا میں جو لوگ چلتے رہے تیرے بظاہر تیری جان سے پا کر لحد میں ترانے تجھے ہوں گے یقین وہ حیران سے
اتنے ہی وقت میں تھوڑی سارے کی حکماں کی تعمیل کر سکا اس موقع ہو سکے ہوں ایک قصیدے کی فرمائش ہے میرے بچوں نے نوجوانوں نے ایک حدیث ہے حدیث رسول مقبول جد الحسنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصداق رسول نے اپنی زبان جوہر بیان میں موتی بکھیرے تھے آپ نے فرمایا الحق مال علی وال علی مال حق علی دے نال تے علی پھر اس دے نال کبھی غور کیتا نے پھر فرمایا تھے کہ سنو لوگوں جس جس پاسے میری اصلاح فرمان کی ضرورت رکھی جس پاسے علی ٹوٹتا ہے حق بھی اسی پاسے مڑتا ہے میں مخاطبان صرف اور صرف ہر اس بندے کو جڑا منکر علی کسی بھی مذہب و مذہب کا تعلق میرے نزدیک وہ بندہ منکر علی جڑا میرے مرشد کی شان و عظمت میں ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش رکھے توجہ ہے میں اس کو مخاطب انگلش سے لفظ استعمال کیتا ہے بادشاہ دیکھو نا ادبی نظر جس خوبصورتی نے تو سنی ہو طرح آسانی کی طرف آئی ہے سہل زبان ملنگانہ انداز استعمال کریے اس سے بھی لوگ طالب ہوتے ہیں تو وہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کیتا ہے بادشاہ بادشاہ میں نے سائل طرف دو ٹیمیں میچ کھیلتی ہیں ایک سائل ایک پاسا دوسرا ہوتا ہے دوسرا پاسا دوسرے سے ہوتا ہے میری مراد ہے سائل اور طرف میں منکر مخاطب ہو کے گل آکھی ہے توجہ میرے پاس رکھو ہاں بھائی علی دے نالے حق 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 علی دے
آخری رسولہ پھر آخری وہ بھی پہاڑی کا کتنا لطف ہے. موضوع تے نہیں آتا لیکن تھوڑے پاکیزہ کی بات کی قدر کرتے ہیں. قبلہ صاحب سرکار امیر علیہ السلام تھوڑے میرے کائنات کے مشترک کی آمد دیتے کہ اصل ایک موضوع ہے جیسے لیکن میرے بچے نے اصرار ہے اور ان کا حکم ہے میں اسرار پڑھ رہا ہوں تو جو میرے پاس رکھنا شروع کر رہا ہوں کہ موضوع ہے آمد 13 لفظ تھوڑے میرے کائنات کے مرشد علی اللہ کی رحمت بن کے کعبے عین بس اپنی عظمت سے شانہ والی ماں کی جھولی دی زینت بن اور اس دن منایا جاتا ہے. دنیا ہر قسم طاقت مناتا ہے جہاں بھی ملا رکھتے ہیں میرے مولا دنیا کے کونے کونے سے منایا جاتا ہے. میں اس سے ایک تصور پیش کیا ہے کہ اس کو کیویں منایا جائے. توجہ کرو میں پیش کرنے ہاں بھائی آج کا یہ دن منایا جائے گا. 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 لمحہ لمحہ مسکرایا جائے گا. لمحہ لمحہ مسکرایا جائے گا. رنگ اس طرح جمایا جائے گا. سر نگار سے اٹھایا جائے گا. آپ کے لیے نوید ہے. آج مومنوں کی عید ہے. جب میرا اظہار کر لیا سرکار دی آمد کے حوالہ اصل کی پایا سانو کی ملیا توجہ رکھنا ہاں بھائی. آج کا یہ دن منایا جائے گا. آج کا یہ دن منایا جائے گا. لمحہ لمحہ مسکرایا جائے گا. لمحہ لمحہ مسکرایا جائے گا. رنگ اس طرح جمایا جائے گا. سر نگار سے اٹھایا جائے گا. آپ کے لیے نوید ہے. آج مومنوں کی عید ہے. آپ
رسالت آتی زبان جوہر بیان کے جملے نے اس سینے ترجمانی کی تھی ہماری پیارے عید کا زندگی ہے، عید کی چاہت بندگی ہے، عید کی ماں ہے بغیر مریم بغیر عیسیٰ یہ علی ہے، پیارے عید کا زندگی ہے، عید کی چاہت بندگی ہے، عید کی ماں ہے بغیر مریم بغیر عیسیٰ یہ علی ہے، جو ہی تیرے رجب کی پوپتی، جو ہی تیرے رجب کی پوپتی، ظلمتوں نے اپنی اپنی راہ لی، ظلمتوں نے اپنی اپنی راہ لی، روشنی در جہاں بچھا گئی اور منافقوں کی جان پر بنی، چل رہا ہے جو پلید ہے اپنے وقت کا یزید ہے۔ میری تھکن کسی دور مرشد کی نگری ایک بڑی بات میں نے میری ساری زندگی کی حکومت گزری اور وکیلہ نے کلمہ چھوڑیا اور سب تک پہنچا۔ پیارے دوستوں، آخر دن واجی فرمایا جو سے میں اختتام کر آج کی وجہ سے ایسی ایک نظم کے واسطے میں حکم بیٹھے تھا کہ جیسی نظم 20 مرتبہ نہیں، سینکڑوں نہیں، اگر یہ آخر یعنی حق ہوتی کہ ہزاروں مرتبہ میں تھوڑی خدمت پیش کرتی سعادت حاصل کرتا، صرف اپنے ملک اس نہیں بیرون ملک جنہ جنہ ممالک میں جان کی سعادت حاصل ہوئی مدر خان کے حوالے یورپ کے بہت ساری جگہ نے، سعودی عرب ہے، قطر UAE 2 مسلسل محرم اور 13 رجب کو 15 شعبان تک شرف حاصل ہوا ہے، جشن پڑھنا 2 محرم پڑھنا، پھر مدینہ منورہ بھی میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل، تو میں انڈیا بھی بھارت بھی جتنی 50 سے حوالہ یہ نظم میری دنیا میں میری پہچان کا سبب بنی، لوگوں نے سنت کے حوالے پہچانیا، آج بھی یہ تھوڑے درمیان بہت مقبول ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، پسندیدہ ترین کی نظم، لیکن آدھرا تفنن کی گل کر رہے محسوس نہیں کرنا کہ ان تمام اس فضائل کی وجہ سے آخر سے میں اس کو شہود کیتا ہے، تو پنجابی کا ایک مقولہ ہے شاید کسی کا آخر خراب نہ ہوئے، جس محبت مجلس سنی اور آخر نے اپنے جذبے کا بھی اگر حکم دیتا رہتا میری زبان میں آ کر سن مختصر جملہ لیکن معنی مفہوم نہ خود نکل آیا کہ زندگی وہ ہے جی مجھ سے دلیل پیار بندہ ثانی اس کے اینٹونک یعنی اس کے برعکس اس کے مضاف اس کے مخالف کا لاکھ ہے جی زندگی میں لائے علی تو خاصی ہے محبت ہے تو معلوم ہے مومن دن کا جو زندگی کیسے ہم بھائی
صاحب زمانہ امام کائل کی بارگاہ آج دے تشدد پسند دہشت گردی کے دور کا تقاضا سمجھا ہے میں پکار لیا خوبصورتی نال جس طرح بھی خوبصورتی نال پکار سکنا میں آ گیا آج وہ ادا کیا کہ میرے مولا توجہ رکھنا ہاں بھائی علی ولی کے پیارے میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کٹے تو زندگی ہے یہ دلائے مرتضی جاؤ تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیارے میں دیکھو میں سخت جملہ پڑھن راضی نہیں جنہیں روحانی شخصیات نے میری تربیت کروائی انہوں کا حکم ہے کدی بھی ایسا جملہ نہیں آخنا کہ جسے نتیجے مومن لو تو مومن لیکن مرشدہ اور مرشدزادیاں کی تدلیل یا تحقیر کا پہلو لکھتے اس جملے کتنی معنویت ہے کتنی گہرائی ہے اس کا تعلق تو احساس ہو رہا ہے جتنا احساس ملا ہے میں پھر جملہ آخر رول گئی علی دیا تھی پیارے دوستو علی کی وہ تھی رول گئی جب دیکھی تیر سگا بابا علی ساری زندگی سیکھتا رہا کہ میری تھی زینب کدی کھل کے میرے نال کلام کرے 18 بھراوانی بہن زینب سوائے حسین دے عباس اپنے سکھیاں بھی نہ بھی ان کے خواہش کے مطابق ہم کلام نہیں ہوتا یہ گل تک قیامت تک بہن سے میری قوم کو روانی رسی کہ علی جیسے بابے نے کھل کے نہ بولنے والی لوں جب بولنا پیا تو شرابیاں نہ بولنا پیا ہر چہرہ کم لگا ہے میں دیکھ رہا ہوں ہر چہرے سے میری نگاہ ہر اکھ میں اتھرو ہے ان اتھروں تھوڑا جا اضافہ کرنے واسطے میں ایک بیان کر رہا ہاں بھائی او اسلام دے دو دربار آوچو دو بیبیاں کڑی آ رہی ایک دیو نبی دی دوجی دیو علی دی ہر دو میں
میرا سوال ہے میں فرما انہاں ظلماں جو تیرے نزدیک سب تو عظیم تے بڑا ظلم کیڑا ہے جس وقت گل آخی سرنگا والے نے ملاؤنا باقی ظلم جڑے میرے جو ہوئے وہ تے ایک بات ہے آج اس ظلم دا تے اندازہ کر کے تو یزید تے میں زینب آج بڑے دربار میں کھڑو کہ تیرے نال بولنا پوندا ہے سرنگا آواز او آمد بندی میں اجڑی کو تجنال نہ بولنا پوندا میری طرز کلامی سنن کتے گیا بابا جگدولو دا او جیوے نام چاہیائی میں اجڑی داو میں جاغازی جینا ہوتا تیکو پتہ لگتا دربار دے وچ کیویں میں جانا میں چلے اللهم صل على محمد وعلى آله محمد